کچھ برس پہلے ہم آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہ باغ کی طرف واقع تھا۔ بہت خوبصورت علاقے میں ہمارا گھر تھا اور اسے لکڑی کی خوبصورت تختوں کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ پرانے زمانے میں گھر بہت نفاست سے بنائے جاتے تھے اور لکڑی کا کام، دریاں اور بالکونیاں دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ یہ گھر مضبوط ہوتے اور ایسے شاہکار ہوتے کہ انگریز جب سیاحت کو آتے تو اس طرز تعمیر کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمارا گھر پرانا ضرور ہے مگر بوسیدہ نہیں۔ یہ اتنی مضبوطی سے بنایا گیا ہے کہ ابھی مزید 100 سال اور قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ کون جانے اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے کہ کب انسان کی کہی ہوئی بات بری لگ جائے۔ آدمی کو غرور بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ میرے والد صاحب اپنے مکان کے بارے میں اکثر ہی بڑے بول بولتے، جس کو میرے دادا نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ اور پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ یہ خوبصورت آشیانہ تنکوں کی طرح بکھر گیا۔ میرے چچا کا نام اعظم خان تھا اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہمارا گھر کافی بڑا اور 2 منزلہ تھا۔ والد اور چچا 2 ہی بھائی تھے، دونوں اس آبائی مکان کے حقیقی وارث تھے۔ خدا کی کرنی کے ایک روز جب چچا فروٹ سے بھرا ٹرک راولپنڈی لے جا رہے تھے تو بارش کی وجہ سے ٹرک پھسل کر کھائی میں جا گرا اور چچا موقع پر ہی جاں ہو گئے۔ ان کی شادی کو 7 سال گزرے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہریار تھا۔ وہ 6 سال کا تھا۔ یہ حادثہ بہت بڑا تھا جس پر میرے گھر والے ماتم کرنا تھے۔ میں ان دنوں 5 برس کی تھی مگر ابھی تک وہ آہوزاری کا منظر میرے ذہن پر نقش ہے۔ جب ہمارے گھر پہ قیامت برپا ہوئی، سب بین کر رہے تھے، خاص طور پر چچی تو بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی اور میرے والد اپنے بھتیجے شہریار کو گلے لگا کر فریاد کر رہے تھے کہ ہائے، میرا تو ایک ہی بھائی تھا، اے اللہ تو نے اس کو بھی مجھ سے لے لیا، میرا تو بازو ہی کٹ گیا۔ اب اس ننھے بچے کی آبیاری کون کرے گا اور یہ کس کو بابا کہہ کر پکارے گا۔ خیر، وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ وقت گزرتا رہا، شہریار نونہال سے نوجوان اور پھر گبرو ہو گیا۔ چچی نے دوسری شادی نہ کی، ایک بیٹے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ کہیں نہیں گئی، ہمارے ہی گھر پر رہیں۔ والد صاحب نے یتیم بھتیجے کو اولاد کی طرح چاہا اور پالا پوسا۔ وہ ایک نہایت ہی لائق، فرما بردار اور شریف لڑکا تھا۔ تبھی والد صاحب کا پختہ ارادہ تھا کہ وہ اس کو اپنا داماد نہیں، گھر داماد بنائیں گے۔ جب کزن ایک گھر میں پرورش پائے تو آپس میں دوستوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ ہم میں کوئی اجنبی تر دوری نہ تھی، نہ ہی ہم غیر تھے۔ میں شہریار کو اپنا دوست سمجھتی اور اسے دل کا سارا احوال کرتی، لیکن اس سے محبت دور دور تک نہیں تھی جس کے تحت انسان شادی کے بندھن میں بن جانے کی آرزو کرتا ہے۔ عرفان بھی ہمارے گھر روز آتا تھا۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا اور ان کا مکان ہمارے گھر کے پچھواڑے پر بنا تھا۔ امی اپنے اس بھتیجے کو بہت چاہتی تھی، ایسے ہی جیسے ابو اپنے بھتیجے شہریار پر جان نثار کرتے تھے۔ میری والدہ کی خواہش تھی کہ شہریار کی بجائے عرفان ان کا داماد بنے، لیکن وہ والد صاحب سے ڈرتی تھی۔ ان کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا، لہٰذا ان کے سامنے دم نہیں مار سکتی تھی۔ ہم چپکے چپکے سب سے کہتی، دعا کرو عائشہ کی شادی عرفان سے ہو جائے۔ عرفان مجھے بہت چاہتا تھا، میں بھی دل سے اس کو پسند کرتی تھی، شہریار کی بجائے اس کی دلہن بننا چاہتی تھی۔ وہ مجھے عاشق کہتا اور میں اس کو حلال احمر پکارتی، کیونکہ وہ چاند کی طرح خوبصورت اور اس کا رنگ سیب کی طرح سرخ تھا۔ عرفان کی عادت تھی کہ وہ دن میں ایک بار ضرور آتا تھا۔ وہ جب تک مجھ کو دیکھ نہ لیتا، 2 4 باتیں نہ کر لیتا، اسے چین ہی نہ پڑتا تھا۔ کسی دن جب میں نظر نہ آتی تو وہ مجھ کو دیوانہ وار ڈھونڈتا اور یہ بات شہریار کو پسند نہ آتی۔ چچی جان کو بھی عرفان کا روزانہ کھٹکتا تھا، تاہم منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ امی جان کی وجہ سے میری ماں اپنے بھتیجے پر فرشتہ تھی، ایک روز بھی نہ دیکھ پاتی تو اداس ہو جاتی تھی۔ عرفان کی لگاوٹ کو شہریار بادل خواستہ برداشت کرتا تھا، لیکن وہ مجبور تھا، اس کو آنے سے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تو اپنے ماموزاد کے آدھے ہی کل پڑتی۔ ہم شہریار کے سامنے آپس میں ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، اس کی دل آزاری کی قطعی پرواہ نہ کرتے۔ میں اگر ذرا روٹھ جاتی اور کلام نہ کرتی تو عرفان پر بن جاتی۔ وہ ایسا سنجیدہ اور مرجھا سا جاتا جیسے کسی نے اس کی جان کھینچ لی ہو اور ڈھیروں دکھ دے دیے ہوں۔ اپنا چہرہ بسور لیتا تھا، پھر بھی برا نہ لگتا، بلکہ اور ہی زیادہ خوبصورت لگنے لگتا۔ میں بھی کچھ کم خوبصورت نہ تھی، تبھی کہتی تھی عرفان تمہاری صورت تو اچھی ہے لیکن مجھ سے زیادہ نہیں۔ وہ نخوہ سے اترا کر کہتا میں تو یوسف ثانی ہوں، دیکھ لو تم کو بھی مجھ سے خوبرو کہیں نہیں ملے گا۔ میں اسے چڑھانے کو کہتی تم ہو کیا، تم سے زیادہ بھی حسین اس دنیا میں پڑے ہیں، ایک تو شہریار ہی ہے، کیا وہ تم سے کم ہے؟ ایسا میں اسے جلانے کو کہتی تھی۔ بے شک شہریار حسین تھا اور وہ مجھے چاہتا بھی تھا، لیکن میں ہمیشہ اس کا دل توڑتی کہ میں تمہارے حسن کو کچھ نہیں سمجھتی۔ شہریار نے کئی بار سمجھایا کہ عرفان ہر جائی قسم کا انسان ہے، اس کا خیال چھوڑ دو،
وہ تم سے کبھی وفا نہیں کرے گا۔ لیکن میں شہریار کو جھٹک دیتی، اس کی باتوں میں نہ آتی۔ شہریار سچ کہتا تھا کہ تیرا ماموزہ ٹھیک نہیں ہے، اور الٹا الزام دے دیتی تھی کہ تم اس سے جلتے ہو کیونکہ تم نہیں چاہتے کہ ہماری شادی ہو۔ یاد رکھنا کہ میں شادی عرفان سے ہی کروں گی، چاہے تم جتنا بھی زور لگا لو، تمہیں ہمارے راستے سے ہٹنا ہی پڑے گا۔ ایک دن میں عرفان کا خط نکال کر پڑھ رہی تھی کہ شہریار آ گیا۔ اس نے خط میرے ہاتھ سے جھپٹ کر پڑھ لیا، جس میں پیار اور محبت کی باتیں تھی۔ خط پڑھتے ہی جانے کیا ہوا کہ اس کا رنگ پیلا ہو گیا۔ دل پر ایسا اثر ہوا کہ جہاں کھڑا تھا وہیں گرنے لگا۔ میں نے جلدی سے اس کو تھام کر بستر پر لٹایا اور دوڑ کر پانی لے آئی، پانی پلایا اور اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگی۔ شہریار کی ایسی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اتنے میں ابو آ گئے اور وہ دوڑ کر ڈاکٹر کو لے آئے اور طبی مدد فراہم کی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شہریار کو صدمہ پہنچا ہے، خیال رہے کہ اب اس کو دوبارہ صدمہ نہ لگے ورنہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس روز دل میں عہد کیا کہ اب عرفان سے اس کے سامنے ہنسی مذاق نہیں کروں گی اور دور دور رہوں گی تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں بھی پریشان رہوں گی، میں اس کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتی۔ لہٰذا یہی سوچا کہ رفتہ رفتہ سمجھاؤں گی، ورنہ کل پتہ نہیں اس پر کیا گزرے۔ شہریار کہتا تھا کہ اب کیوں پریشان ہو، تم کو تو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں تم کو کیا۔ میں خاموش ہو جاتی، وہ میرا چہرہ دیکھ کر خوب محفوظ ہوتا کہ اب آئی ہوں نہ رائے راست پر۔ اب میں عرفان کی طرف بھی نہیں جاتی تھی اور نہ ہی اس کو گھر بلاتی۔ وہ ہمارے صحن کی دیوار کے باہر سیٹی بجاتا تو شہریار کہتا کہ عرفان آیا ہے، چلی جاؤ نہیں تو روٹ جائے گا۔ لیکن میں باہر نہ جاتی، میرے جانے پر اگر وہ اپنے آپ کو کچھ نقصان پہنچا لیتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ بیوہ چچی کا وہ اکلوتا فرزند تھا جس کا ابو جان بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ اگر شہریار کو کچھ ہو جاتا تو اس کی ماں مجھے معاف نہ کرتی اور نہ ہی میری ماں مجھ کو جینے دیتی۔ وہ عرفان کو بھی جان سے مار دیتی کہ جس کے کارن اس کے بیٹے کا ایسا حال ہوا، جس بیٹے کی آس پر وہ زندہ تھی۔ شہریار تو چچی کی جان تھا، جیسا کہتا وہ ویسا ہی کرتی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں 7 برس کی تھی، چچی نے مجھے کنگن پہنائے اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ میری بہو ہے۔ جتنا وہ مجھ سے پیار کرنے کی کوشش کرتی میں عرفان کے اتنا ہی دور بھاگتی تھی۔ میں بدقسمت اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں سکی، بس اس بے وفا کی محبت میں پاگل ہو رہی تھی۔ نامی پاس کر کے تعلیم چھوڑ دی تھی اور عرفان BA کر رہا تھا، جبکہ شہریار BA کر چکا تھا۔ اب اس کا ارادہ وکالت پڑھنے کا تھا، داخلہ بھی بھجوا دیا تھا۔ اس کے عزائم اعلیٰ تھے، وہ کچھ بن کر دکھانا چاہتا تھا اور ابو کہتے تھے کہ میں اس کی وکالت کی تعلیم دلوانے لندن بھیجوں گا، لیکن پہلے عائشہ اور شہریار کا نکاح ہو جائے اور پھر بیرون ملک پڑھنے بھیجوں گا۔ جب یہ باتیں گھر میں کچھ زیادہ ہی ہونے لگی تو میں نے عرفان سے کہا کہ تم اپنے والدین کو بھیجو تاکہ وہ مجھے مانگ لے۔ وہ کہتا کہ ابھی میری بڑی بہن موجود ہے اور مجھ سے 3 بڑے بھائی ہیں، میں تو سب سے چھوٹا ہوں، لہٰذا میں مجبور ہوں۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ عرفان بدلنے لگا۔ میں سارا دن انتظار کرتی اور وہ آتا ہی نہیں، خدا جانے کہاں غائب رہتا تھا۔ مجھے شک نے آ گھیرا کہ وہ شاید مجھے چھوڑ کر کسی اور کو چاہنے لگا ہے۔ صبح 9 سے شام 7 بجے تک غائب رہتا اور پڑھتا بھی نہ تھا، حالانکہ وہ پہلے ایسا نہ تھا۔ ایک دن میرے بغیر بھی نہ رہ سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ عرفان تم کیوں نہیں آتے، کیا بات ہے؟ تمہارا کزن برا مانتا ہے، اس نے جواب دیا۔ پہلے وہ بیمار تھا، میں نے اس کا خیال کیا، لیکن اب وہ میرے سمجھانے سے سمجھ گیا ہے۔ تم آیا کرو، وہ اب پہلے کی طرح نہیں رہا۔ میں نہیں آ سکتا، دن کو 100 کام ہوتے ہیں، دوست احباب سے ملنا ہوتا ہے۔ ایسی بات ہے تو پھر رات میں آ جایا کرو۔ بولا رات کو تو بالکل بھی نہیں آؤں گا، میں مجبور ہوں، تمہارا باپ برا مانے گا، رات کو تو وہ گھر پر ہوتا ہے۔ یار بابا جان جلدی سو جاتے ہیں، تم ہمارے گھر کے پچھواڑے آ جایا کرو، میں صحن کی دیوار سے ہی بات کر لوں گی۔ ہمارے صحن کی دیوار بہت نیچی تھی اور آسانی سے بات ہو سکتی تھی۔ اس نے بات سنی انسنی کر دی۔ مجھے شک ہو گیا، ضرور کوئی دوسری مل گئی ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے ملنے سے کترائے۔ تبھی میں نے کہہ دیا، اگر کسی اور سے دل لگا لیا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ اسی سے ملو جس کو اپنا بنایا ہے، اب میری صورت نہ دیکھنا۔ تب کہا، اچھا میں آج رات صحن کی دیوار کے پاس آؤں گا، انتظار کرنا۔ اس روز 11 بجے سے 1 بجے تک میں انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ سخت سردی تھی اور میں نے پتلی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی، پاؤں میں جوتے بھی نہ پہنے کہ آواز نہ ہو۔ سخت سردی میں میرا جسم اکڑ گیا اور آدھی رات کے بعد میں مایوس ہو کر لیٹ آئی۔ اماں مجھ سے ملنے آئی تو میں بخار میں تپ رہی تھی۔ گھر جا کر عرفان سے تذکرہ کیا کہ عائشہ بیمار پڑی ہے، تب وہ آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، بات بھی نہ کی۔
اگلے دن اس کی بہن آئی اور بتایا کہ ہم عرفان بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں۔ کون سی لڑکی؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ایک لڑکی ہے جس کو عرفان پسند کرتا ہے اور اس کا نام فرزانہ ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ تو عرفان مجھ سے دل لگی کرتا تھا؟ شہریار ٹھیک ہی کہتا تھا کہ عرفان ٹھیک بندہ نہیں، یہ ہر جائی لڑکا ہے۔ اب میرا دل مجھے سمجھاتا کہ بھول جائے عرفان کو اور اپنا بنا لے شہریار کو، اسی میں تیری بہتری ہے۔ مجھ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اب میں اندر ہی اندر روتی تھی، لیکن اس کو کچھ نہ کہتی۔ میں پچھتا رہی تھی۔ شہریار بھی میری دلی کیفے سے آگاہ تھا۔ وہ مجھ سے غم گساری کرنا چاہتا تھا اور شرم سے میں اس کو یہ بھی نہ کہتی کہ اے کاش میں پہلے ہی تمہاری باتوں پہ یقین کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ میں اپنے آپ کو ظالم کہنے لگی، اور میں کر بھی کہہ سکتی تھی۔ رات بھر اس بے وفا کی یاد میں نیند نہیں آتی تھی۔ کھانا پینا بند ہوا اور بھوک بھی مر گئی۔ ماں کھانا دیتی، میں کچن میں چھپا دیتی اور رات کو پھینک دیتی۔ امی سمجھتی کہ میں نے کھا لیا ہے۔ چند دنوں میں سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ تب اماں پریشان ہوئی کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں اس قدر کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ مجھ سے کہا کہ تم کو کیا مرض ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ اماں میں ٹھیک ہوں، انسان کو سمارٹ ہونا چاہیے، میں نے جواب دیا۔ تو وہ بولی تیری لڑائی تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے اکثر ہماری نوک جھوک چلتی تھی۔ نہیں اماں، وہ تو مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ شہریار صحن میں میرے ساتھ واک کرتا ہے تاکہ میں خوش رہوں اور سمارٹ رہوں، لیکن جب شہریار مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا تو میں کہتی کہ دیکھو شہریار، مجھے مت ہنسایا کرو، نہیں تو میں کسی دن تمہیں اور اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دوسری دنیا میں چلی جاؤں گی۔ میں روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں مجھے کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی، مگر مجھے کوئی بیماری نہ تھی۔ ایک دن وہ ڈاکٹر کو لے آیا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب، اس کو کیا بیماری ہے۔ اس نے کہا کہ اسے کوئی بیماری نہیں، کھانا صحیح کھایا کرے اور بس، شاید کسی فکر میں گل رہی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ماموں کے گھر عرفان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ وہ ادھر نہ آتا تھا کہ اس سے شکوا کروں، کوئی بات کروں، کچھ پوچھوں۔ میں ساری رات جاگتی، سو ہی نہ پاتی تھی، اس کی فکر میں گلتی جاتی تھی۔ جانے کیا ہونے والا تھا۔ دل میں وہم آ گیا کہ عرفان بے وفا نہیں ہے، جان بوجھ کر میری زندگی سے نکل گیا ہے تاکہ میری الجھنیں ختم ہوں، میں ایک کنارے لگ جاؤں۔ اور اسی وجہ سے وہ سگریٹ پینے لگا تھا، حالانکہ مجھے سگریٹ سے سخت نفرت تھی۔ ادھر شہریار مجھ پر فدا تھا، بغیر میرے مجھ پر مرنے لگتا۔ ادھر عرفان بہت خراب ہو چکا تھا، آوارہ لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا۔ مجھے نہیں معلوم یہ جھوٹ تھا کیا سچ تھا، لیکن سب یہی کہتے تھے۔ جب میں بہت کمزور ہو گئی تو ایک روز شہریار نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم کو کون سا روگ لگا ہے، فکر نہ کرو، میں نے خود کو سمجھا لیا ہے، میں تمہاری زندگی سے نکل جاتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ عرفان تم کو اپنا لے، جس کی محبت میں تم مری جاتی ہو۔ وہ نہیں آتا تو کیا کروں، شاید روٹ گیا ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا تو شہریار نے قسم کھائی کہ میں اسے منا کر لاؤں گا۔ میں بری طرح پھنسی تھی، ساری رات نیند نہیں آئی تھی، جیسے بس ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ شہریار نے قسمیں دے کر عرفان کو منا لیا اور وہ آ گیا۔ اس نے تنہائی میں مجھ سے بات کی اور کہا کہ سچ کہتا ہوں آشو، مجھے تم سے کبھی پیار تھا ہی نہیں، میں تو یوں ہی وقت گزاری کر رہا تھا۔ مجھ کو حقیقت میں جس سے پیار ہوا میں اسی سے شادی کر رہا ہوں، اور وہ فرزانہ ہے۔ یہ بات تم میری ماں سے پوچھ لو، انہوں نے مجھے تمہارے لیے بہت منانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ تم کو بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں مانا، یہاں تک کہ روٹ کر گھر سے چلا گیا تھا۔ تب وہ مانی اور اب مجھ کو میری منزل مل گئی ہے۔ شہریار بہت اچھا لڑکا ہے، وہ صدق کے دل سے تم کو چاہتا ہے، بس تم اسی کے ساتھ شادی کر لو۔ عرفان کی باتیں میرے دل پر خنجر بن کر لگتی رہیں۔ مجھ کو اپنی بے حد اہانت محسوس ہوئی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کو دن رات میں نے پوجا کی تھی، اور اب یہ کیسا بدل گیا ہے؟ سچ ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، مگر عرفان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کڑوا نہیں، وہ زہر تھا جس کو برداشت کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ میں روتی رہی اور وہ مجھے بنا تسلی دیے چلا گیا، کبھی نہ آنے کے لیے۔ یقین نہ آتا تھا کہ عرفان ایسا ہو سکتا ہے، اتنا دغاباز، اتنا ہرجائی، مگر مجھے یقین کرنا پڑا جب اس کی کہی باتیں مومانی اور اس کی بیٹی نے تصدیق کر دی۔ وہ عرفان کی شادی کا کارڈ دینے ہمارے گھر آئی تھی۔ کارڈ دیکھ کر میرے ہاتھ بے اختیار کانپ اٹھے۔ میں اسے بد دعا نہ دینا چاہتی تھی، مگر دل سے بے اختیار آہ نکل گئی۔ دل نے کہا کہ اے کاش عرفان تم صحرا نہ باندھ سکو، کوئی دوسری تمہاری دلہن بنے، یہ مجھے کسی طور گوارا نہیں۔ یہ وہ بد نصیب دن تھا جب اگلی صبح سارے آزاد کشمیر میں صبح کے وقت زلزلہ آیا۔ اس دن عرفان کی شادی تھی، مگر وہ صحرا نہ باندھ سکا، اور اس کی ہونے والی دلہن
माँ अहलो अयाल मनो मट्टी के अंदर दफन हो गए। हमारा मकान भी जमीन बोस हो गया, जिसके बारे में बाबा कहते थे कि ये बोसीदा नहीं हो सकता, ये अभी एक और सदी चलेगा। लेकिन जमीन के अंदर क्यामत खेज गुड़गुड़ाहट हुई कि कान के पर्दे फट गए और हर शय तहोबाला हो गई। हजारों लोग पहाड़ी तोदों और मिट्टी के ढेर तले जलजिले से जिंदा दब गए। खुदा का मुआवजा था कि मकान गिर जाने के बावजूद हम लोग बच गए। कबल अज़ खौफनाक आवाज सुनकर हम घर से निकलकर खुले आसमान तले आ गए। आज भी वो क़यामत ख़ेज़ दिन याद आता है तो मेरी चीख निकल जाती है। मैं नहीं कहती कि मेरी बद्दुआ से इरफान दुल्हा बन सका, क्योंकि खुदा जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे ख़त्म कर दे। लेकिन अफ़सोस ये कि मैंने क्यों इरफान के बारे में ऐसा सोचा। क्या मैं खुद गर्ज थी या उसकी दुश्मन थी? काश कि मैं ऐसी बद्दुआ ना देती, तो आज मेरा ज़मीर मुझे मलामत न करता। जब भी मामू माने का घराना याद आता है तो इरफान याद आता है और दिल खून के आंसू रोता है। बहुत अरसा इस क़यामत जैसे ज़लज़ले की दहशत रही। फिर वालिद साहब ने हिम्मत करके नया घर बनाया, जो पहले जैसा शानदार तो नहीं, मगर सर छुपाने का ठिकाना है। शहरयार ने मुझे बहुत संभाला और फिर मेरी शादी उसके साथ हो गई, क्योंकि तकदीर में यही लिखा था, और जो बात तकदीर में लिखी होती है उसे कोई नहीं मिटा सकता। शादी के वक्त मैं ये राज नहीं जान सकी, लेकिन शादी के 10 साल बाद ये मुअम्मा हल हुआ कि इरफान ने मुझसे बेवफाई क्यों की। असल में शहरयार ने बाबा को मेरे और इरफान के बारे में बता दिया था, और साथ ये भी कहा कि शहरयार का नाम इन सब में ना आए। यूँ बाबा और शहरयार ने मिलकर इरफान को डराया और धमकाया, और वो खुद ही पीछे हट गया। उनके घर ना आया करे, वरना जान से जाएगा। और आयशा को समझाए कि शहरयार अच्छा लड़का है, उसे शादी कर ले। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं सख्ते में आ गई। मेरा दिल शहरयार के लिए बुरा हो गया, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। अब उसके सिवा चारा भी ना था। अब मैं 3 बच्चों की माँ थी, इसलिए शहरयार को नहीं छोड़ सकती थी। हाँ, लेकिन दिल से ये बात निकाल नहीं सकती। आज भी इरफान को याद करती हूँ और सोचती हूँ कि शायद अल्लाह को यही मंजूर था और यही मेरी किस्मत थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।